بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی چیز کسی بھی لینگویج میں اور زبان میں جس کی انسان کو ضرورت پڑتی ہے وہ ہے تعارف، کیونکہ سب سے پہلے جان پہچان ہوتی ہے، باقی گفتگو اس کے بعد کی جاتی ہے۔ اور کوئی بھی زبان ہے اگر اس کا درست لہجہ، درست تلفظ ہوں تو وہ زبان واقعی زبان کہلاتی ہے، اور اہل زبان بھی اس کو اہل زبان ہی سمجھتے ہیں۔ وگرنہ اگر پروننسیشن اور تلفظ اور لہجہ درست نہ ہو تو بسا اوقات انسان عربک بول رہا ہو تو یوں لگتا ہے جیسے پنجابی میں گفتگو کر رہا ہے، کیونکہ جس زبان کا لہجہ اور پروننسیشن وہ یوز کرے گا اسی لہجے میں ہی اسے سمجھا جائے گا۔ اس لیے آپ نے جیسے ان الفاظ اور جملوں کو یاد کرنا ہے، اسی طرح آپ نے لہجے اور تلفظ کے اوپر بھی فوکس کرنا ہے۔ اب بعض لوگ سلام تو کرتے ہیں لیکن سلام ایسے انداز میں کرتے ہیں کہ یہ دعا نہیں بلکہ بد دعا بن جاتی۔ السلام علیکم، سام کا معنی ہوتا ہے ہلاکت، تم پر ہلاکت پڑے، تو اس کے درست تلفظ آپ سیکھیں۔ یا آپ سلام کسی کو صحیح کریں گے، آگے والا جواب وسام وسام اس طرح کر کے دے دیتا ہے، تو وہ بدلے میں دعا نہیں دیتا بلکہ بدلے میں کوئی اور ہی الفاظ کہہ رہا ہوتا ہے۔ اس لیے ان کے الفاظ کو سیکھنا یہ انتہائی اہم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، دوسرا جواب دے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام کے بعد ہم اگلے فرد کا حال احوال لیتے ہیں تو اس کو اس انداز میں لیں گے، کیف حالک، کیف حالک، آپ کا کیا حال ہے۔ حال کا معنی آپ، انگلش میں اسے کہیں گے ہاؤ آر یو، ہاؤ آر یو، آپ کا کیا حال ہے۔ جب ہم کسی سے یہ کہیں یا کوئی ہمیں یہ کہے تو جواب کیا دیں گے، انا بخیر۔ آپ کو یہ نظر آ رہا ہے نون کے بعد بھی الف لگا ہے، عربی کے اندر نون کے بعد یوں الف لگے تو اسے کھینچا نہیں جاتا۔ انا بخیر، اسے انا نہیں پڑھنا آپ نے، انا بخیر، میں خیریت سے ہوں، آئی ایم فائن انگلش میں جسے ہم کہتے ہیں۔ پھر اگر اس کی جان پہچان نہ ہو تو اس سے ہم اس کا نام پوچھنا چاہیں تو نام کیسے پوچھیں گے، مسمک الکریم۔ اب اکیلا یوں بھی کہہ دیں مسمک تو اس کا معنی بھی ہے آپ کا نام کیا ہے۔ ماں کا معنی کیا، اسم کا معنی نام، کا معنی آپ۔ مسمک یہ آخر میں وقف کر رہا ہوں، وگرنہ لفظ ہے مسموکا۔ لیکن کوئی بھی لینگویج ہے جب آپ اپنی بات ختم کرتے ہیں تو آخر میں فل سٹاپ ہے، وقف کرتے ہیں، آخری حرف کے اوپر کسی زبر زیر پیش کو نہیں بولا جاتا۔ مسمک، آپ کا نام کیا ہے۔ لیکن اگر آپ ساتھ الکریم بھی لگا لیں گے تو اس کا معنی ہوگا آپ کا پیارا نام کیا ہے۔ مسمک الکریم، آپ کا پیارا نام کیا ہے۔ آخر میں جو بھی سوال ہوگا اس کے سوالیہ نشان ہم لگائیں گے۔ اسے انگلش میں آپ یوں کہہ سکتے ہیں، واٹ از یور گڈ نیم، واٹ از یور گڈ نیم، آپ کا پیارا نام کیا ہے۔ اب ہم عربی میں کسی کو اپنا نام بتانا چاہیں، اسم کہتے ہیں نام کو، اس کے آخر میں آپ یا لگا دیں، اسمی، میرا نام۔ یہ یا بڑی اہم ہے، جیسے کتاب کا لفظ ہے، آپ کہتے ہیں میری کتاب، آخر میں بس یا لگا دیں، کتابی، میری کتاب۔ بیت عربی میں گھر کو کہتے ہیں، آپ آخر میں یا لگا دیں، بیتی، میرا گھر۔ تو آپ سے نام پوچھا گیا، نام جب پوچھا گیا تو اس نے کہا تھا مسموکا، کا معنی تھا آپ۔ جب بھی سوال کے اندر کا آئے گا تو جواب کے اندر یا آئے گا۔ وہاں اسموکا تھا تو اب جواب میں آیا اسمی عمار۔ شروع میں لفظ ما ہے، یہ سوال کے لیے ہے، اسے جواب میں ہم ذکر نہیں کریں گے۔ آگے اسموکا ہے تو کاف کی جگہ یا لگا دیں گے تو جواب بن جائے گا اسمی، جو بھی آپ کا نام ہے وہ آگے درج کر دیں، اسمی عمار، میرا نام عمار ہے۔ انگلش میں کہیں گے مائی نیم از عمار، میرا نام عمار ہے۔ آپ اس کے والد محترم کا نام پوچھنا چاہتے ہیں تو وہی مسمو وہی ہے جو پہلے جملے میں گزرا، صرف آگے اب عربی میں کہتے ہیں باپ کو، اب کے ساتھ جب آپ نے کا لگایا تو یہ بن گیا ابی کا، مسمو ابی کا،
آپ کے والد صاحب کا کیا نام ہے؟ آپ کے ابو جان کا کیا نام ہے؟ واٹ از یور فادرز نیم؟ یہ فادرز جو ایس قوما کے بعد لگا ہے کا معنی دیتا ہے، یہاں یہ ابی کا کے اندر ہی وہ لفظ آ گیا اضافت والا معنی۔ مسم ابیک، آپ کے ابو کا نام کیا ہے؟ اب جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ جب سوال کے اندر کاف ہو، جیسے یہاں ابی کا آخر میں کاف ہے، تو جواب کے اندر یا آئے گا۔ ماں جو سوال کے لیے اسے ہٹا دیں، اسم ویسے آ جائے گا، ابی کا کاف کو ہٹا کے اس کی جگہ یا لگا دیں۔ اسم ابی، میرے ابو کا نام، اسم ابی، ابی میرے ابو کا نام عباس شاہ، عباس شاہ ہے۔ جیسے انگلش میں ہم کہتے ہیں مائی فادرز نیم از عباس شاہ۔ پھر وہ آپ سے آپ کے والد کی مصروفیت کے بارے میں، یا آپ اس سے اس کے والد کی مصروفیت کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ کے ابو کیا کرتے ہیں، تو اسے عربی میں آپ یوں کہیں گے ماذا، اس کا معنی کیا، یعمل کام کرتے ہیں، ابو کا آپ کے والد، ماذا یعمل ابوک، ماذا یعمل ابوک، آپ کے ابو کیا کام کرتے ہیں۔ میں جب اسے پڑھتا ہوں تو آپ اسے اسی انداز میں دہرائیں اور بار بار پریکٹس کریں، جسے ہم انگلش میں یوں کہہ سکتے ہیں واٹ ڈز یور فادر ڈو، یوں بھی کہہ سکتے ہیں آپ واٹ از یور فادر۔ جو شارٹ سنٹینسز یوز کرتے ہیں تو یہ بھی استعمال کرتے ہیں واٹ از یور فادر، آپ کے ابو کیا ہیں، مطلب آپ کے ابو کیا کام کرتے ہیں۔ تو آگے سے وہ جواب دے گا، جیسے ابو کا ہے نا آخر میں کاف ہے، تو وہ ضابطہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ سوال کے اندر کا ہے تو اس کاف کی جگہ آپ یا لگا دیں۔ ابو کا ہے تو ابی، ابی میرے ابو، میرے والد، معلم ٹیچر ہیں، استاد ہیں، وقف کے ساتھ پڑھیں، ابی معلم، میرے والد استاد ہیں، جسے انگلش میں آپ کہہ سکتے ہیں مائی فادر از اے ٹیچر، مائی فادر میرے ابو از اے ٹیچر، ایک استاد ہیں۔ پھر آپ اس سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ وہ خود کیا کرتا ہے جس سے آپ تعارف کر رہے ہیں، تو آپ اسے پوچھتے ہیں کیا آپ اسٹوڈنٹ ہیں، آپ طالب علم ہیں، تو اسے عربی میں آپ یوں پوچھیں گے حل انت طالب، حل اس کا معنی ہے کیا، انت آپ، طالب طالب علم، حل انت طالب، حل انت طالب کیا آپ طالب علم ہیں، جسے ہم انگلش میں کہتے ہیں آر یو اسٹوڈنٹ۔ اس کے آخر میں ہم کویسچن مارک لگائیں گے، سوالیہ نشان، آر یو اسٹوڈنٹ، کیا آپ طالب علم ہیں۔ اگر وہ طالب علم ہوگا تو جواب دے گا نعم، یس، جی ہاں، نعم انگلش میں اسے کہتے ہیں یس، اردو میں جی ہاں میں طالب علم ہوں۔ پھر اگر وہ یہ بھی دہرانا چاہتا ہے کہ میں طالب علم ہوں، تو جب سوال کے اندر انت ہو، وہاں یہ ہے نا حل انت طالب، تو جواب کے اندر انت کی جگہ آتا ہے انا، نعم انا طالب، جی ہاں میں طالب علم ہوں، یس آئی ایم اسٹوڈنٹ۔ تو آپ اب اس کے اسٹڈی کے حوالے سے اس سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ جب وہ طالب علم ہے تو وہ پڑھتا کیا ہے، تو آپ پوچھیں گے عربی میں ماذا تدرس، ماذا کا معنی ہے کیا، تدرس آپ پڑھتے ہیں، یا اس کا ترجمہ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں آپ کیا پڑھ رہے ہیں، ماذا تدرس آپ کیا پڑھتے ہیں، تو یہ بھی کر سکتے ہیں ترجمہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں۔ انگلش میں اس کے لیے الگ الگ ٹینسز آتے ہیں، لیکن عربی میں یہ ایک ہی تدرس فعل مضارع ہے، اس کا معنی آپ کیا پڑھتے ہیں انڈیفینیٹ والا بھی ہوتا ہے، آپ کیا پڑھ رہے ہیں کنٹینوس کا بھی ہوتا ہے۔ لیکن انگلش میں اگر ہم یہ ترجمے کا کریں گے نا آپ کیا پڑھتے ہیں، تو پھر جو سامنے لکھا ہے what do you study، what do you study آپ کیا پڑھتے ہیں۔ لیکن اگر ہم انگلش میں یہ پوچھنا چاہیں کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں تو اس کے لیے یوں کہیں گے what are you studying، کنٹینوس یوز کریں گے کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں۔ اب وہ چونکہ عربک لینگویج سیکھ رہا ہے تو کہے گا اتعلم اللغة العربیہ، اتعلم اس کا معنی ہے میں سیکھ رہا ہوں،
یا میں سیکھتا ہوں. اللغۃ العربیہ عربی زبان. اتعلم اللغۃ العربیہ میں عربی زبان سیکھتا ہوں یا عربی زبان سیکھ رہا ہوں. یہ جو سیکھ رہا ہوں اسی کے اعتبار سے یہاں انگلش کا سنٹینس درج ہے. آئی ایم لرننگ عربک لینگویج. میں عربی زبان سیکھ رہا ہوں. اگر اس کا ترجمہ آپ عربی والے کا یہ بھی کریں میں عربی زبان سیکھتا ہوں تو یہ بھی ترجمہ ہم کر سکتے ہیں, لیکن انگلش میں اس کے لیے الگ سے سنٹینس آئے گا اور وہ ہوگا آئی اسٹڈی. اکیلا یہ ہوگا آئی لرن عربک لینگویج. آئی لرن عربک لینگویج. پھر آپ اس سے یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ وہ کہاں پڑھ رہا ہے, تو آپ یوں پوچھیں گے این تدرس. کہاں کے لیے عربی میں این کا لفظ آتا ہے. اسے آپ اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کیونکہ کافی زیادہ جملوں میں آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں. آپ کہاں رہتے ہیں, آپ کہاں کام کرتے ہیں, آپ کہاں نماز پڑھتے ہیں, تو کہاں کہاں کے سوال کے لیے این. جیسے انگلش میں WH کویسچنز انتہائی مشہور ہیں. این کے لیے انگلش میں ہے ویئر. این تدرس آپ کہاں پڑھتے ہیں یا آپ کہاں پڑھ رہے ہیں. ویئر آر یو اسٹڈنگ. اگر آپ یہ کہیں کہ آپ کہاں پڑھتے ہیں ویئر ڈو یو اسٹڈی, پھر اس کے لیے انڈیفینیٹ ٹینس یوز ہوگا. اب وہ بتانے لگا کہ میں فلاں جگہ پہ پڑھتا ہوں تو وہ یوں کہے گا ادرس فی دار العلوم علائیہ. ادرس میں پڑھتا ہوں, فی میں دار العلوم علائیہ دار العلوم علائیہ میں پڑھتا ہوں. یہاں ایک بڑی اہم بات یاد رکھیں, تدرس عربی کے اندر یہ فعل مضارع ہے. اس کا جواب تا کا معنی ہے آپ. آپ کہاں پڑھتے ہیں یا آپ کہاں پڑھ رہے ہیں. جب فعل مضارع ہو اس کے شروع میں تا ہو تو اس کا ترجمہ آپ یہ سوال میں آئے تو اس تا کی جگہ جواب میں آپ نے حمزہ لگانا ہے, تو اس کا معنی ہوگا میں پڑھ رہا ہوں. تا کا معنی آپ, یہ مخاطب پر دلالت کرتی ہے. تا کی جگہ آپ نے جواب میں حمزہ لگا دینا ہے, تو اس کا مطلب ہوگا ادرس. جیسے دیکھیں آپ جواب میں پڑھ رہا ہوں. یہ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں میں پڑھتا ہوں دار العلوم علائیہ میں. لیکن جیسے میں عرض کر چکا انگلش میں اس کے لیے الگ الگ ٹینسز آپ کو استعمال کرنے پڑیں گے. اگر یہ ترجمہ کریں کہ میں دار العلوم علائیہ میں پڑھ رہا ہوں تو انگلش میں آپ کہیں گے آئی ایم اسٹڈنگ ان دار العلوم علائیہ. اور اگر آپ یہ ترجمہ کریں میں دار العلوم علائیہ میں پڑھتا ہوں تو انگلش میں آپ کہیں گے آئی اسٹڈی ان دار العلوم علائیہ. پھر آپ اس سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ جس جامعہ میں وہ پڑھ رہا ہے یا جس اسکول کالج میں وہ پڑھ رہا ہے یہ ہے کہاں پر. ابھی ہم نے این کا لفظ پڑھا کہاں کے لیے. این تقع هذه الجامعہ. این تقع هذه الجامعہ. این کا معنی کہاں, تقع واقع ہے, هذه الجامعہ یہ جامعہ. یہ جامعہ کہاں پر واقع ہے. where is located that جامعہ یا where is located this جامعہ. یہ جامعہ کہاں پر واقع ہے. وہ آگے سے جواب دے گا. چونکہ ہم نے تقع این یہ سوال کے لیے ہے, جواب میں آپ اسے نہ ذکر کریں, تقع سے اپنا جواب شروع کریں. سوال کا سمجھ لینا یہ آدھے جواب کا سمجھ لینا ہوتا ہے. جو سوال کے اندر لفظ سوالیہ ذکر ہے جواب میں آپ اسے ذکر نہ کریں, اس کے بعد والے لفظ سے اپنا جواب شروع کر دیں. این کو چھوڑ دیں. تقع هذه الجامعہ یہ جامعہ واقع ہے. کہاں واقع ہے. فی شیخوپورہ. فی شیخوپورہ شیخوپورہ میں. چونکہ عربی کے اندر پے جس کے نیچے 3 نقطے ہوتے ہیں وہ عربی میں نہیں ہیں, اس کی جگہ پر اہل عرب با یو استعمال کرتے ہیں. شیخوپورہ, شیخوپورہ کی بجائے شیخوپورہ. تقع هذه الجامعہ فی شیخوپورہ. یہ جامعہ شیخوپورہ میں ہے. یہ بھی کہہ سکتے ہیں یہ جامعہ شیخوپورہ میں واقع ہے. That is located in شیخوپورہ. That is located in شیخوپورہ. یہ شیخوپورہ میں واقع ہے. آپ جو اس سے سوال کرنا چاہتے تھے آپ نے سوال کیے, اس نے آپ کے سوالوں کے بڑے اچھے انداز میں جواب دیے, تو آخر میں حق بنتا ہے آپ کا کہ آپ اس کا شکریہ ادا کریں. تو آپ اسے کہیں شکراً جزیلا. اکیلا یہ کہہ دیں شکراً,
تو اس کا معنی بھی ہے شکریہ. لیکن آپ کہنا چاہتے ہیں بہت بہت شکریہ، تو اس کے ساتھ جزیلا کا لفظ لگا دیں، شکراً جزیلا، بہت بہت شکریہ. جیسے انگلش میں آپ کہتے ہیں مینی تھینکس، مینی تھینکس، بہت بہت شکریہ. اور جب آپ کا کوئی شکریہ ادا کرے یا آپ کسی کا شکریہ ادا کریں تو جواب میں کہنا چاہیے عفواً، عفواً. مثلا میں نے آپ کا شکریہ ادا کیا، میں نے آپ کو کہا پانی لا دیں، آپ نے مجھے پانی لا کے دیا تو میں نے کہا شکراً، تو آپ جواب میں کہیں گے عفواً. اہل عرب آپ چھوٹے سے بچے کو بھی اس کا شکریہ ادا کریں گے نا، اگر وہ آپ کے لیے کوئی خیر خواہی کا کام کرے گا تو آپ کہیں گے شکراً. ان کی ایسی عادت بنی ہوئی ہے، وہ جواب میں کہیں گے عفواً، جس کا معنی کوئی بات نہیں. ویسے عفواً کا معنی یہ بھی ہوتا ہے معاف کیجیے، لیکن جب یہ شکراً کے جواب میں استعمال ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ شکریہ کی کوئی ضرورت نہیں. جسے ہم انگلش میں کہتے ہیں یو آر ویلکم. کوئی ہمیں کہے نا تھینکس یا مینی تھینکس یا بنڈل آف تھینکس، تو ہم جواب میں کہتے ہیں یو آر ویلکم، یعنی کوئی بات نہیں، شکریہ کی کوئی ضرورت نہیں، یہ تو میری ذمہ داری تھی کہ میں آپ کو جواب دوں. آپ اس کنورسیشن، اس مکالمے اور تعارف کے بنیادی جملوں کو بار بار سنیں، بار بار زبان سے دہرائیں، گڈ تلفظ، گڈ پروننسیشن اور عمدہ تلفظ کے ساتھ دہرائیں. انشاءاللہ آنے والے اسباق کو سن کر آپ کی عربک لینگویج امپروو ہوتی جائے گی.